پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 62۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آ، البتہ تحقیق ہم نے اس سفر میں تکلیف اٹھائی ہے۔ آیت نمبر 63۔ کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کو وہیں بھول آیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا ہے کہ اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنی راہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لی۔ آیت نمبر 64۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہی الٹے پھرے۔ آیت نمبر 65۔ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ آیت نمبر 66۔ اسے موسیٰ نے کہا کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھے ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 67۔ کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ آیت نمبر 68۔ اور تو صبر کیسے کرے گا اس بات پر جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 69۔ کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر ہی پائے گا، اور میں کسی بات میں بھی تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 70۔ کہا پس اگر تو میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کر، یہاں تک کہ میں خود تیرے سامنے اس کا ذکر کروں۔ آیت نمبر 71۔ پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو بندے نے اسے پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے خطرناک بات کی ہے۔ آیت نمبر 72۔ کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 73۔ کہا میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر اور میرے معاملہ میں سختی نہ کر۔ آیت نمبر 74۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو بندے نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا تو نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بری بات کی۔ آیت نمبر 75۔ کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 76۔ کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذوری تک پہنچ جائیں گے۔ آیت نمبر 77۔ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزرے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار گرنے ہی والی تھی تب اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ آیت نمبر 78۔ کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ آیت نمبر 79۔ جو کشتی تھی سو وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور یہ اس لیے
کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ آیت نمبر 80۔ اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ آیت نمبر 81۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ آیت نمبر 82۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 83۔ اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ آیت نمبر 84۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ آیت نمبر 85۔ تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا۔ آیت نمبر 86۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر۔ آیت نمبر 87۔ کہا، جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا۔ آیت نمبر 88۔ اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ آیت نمبر 89۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا۔ آیت نمبر 90۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ آیت نمبر 91۔ اسی طرح ہی ہے اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ آیت نمبر 92۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا۔ آیت نمبر 93۔ یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ آیت نمبر 94۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ آیت نمبر 95۔ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ آیت نمبر 96۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا، تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ آیت نمبر 97۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ آیت نمبر 98۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔
آیت نمبر 99۔ اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن بعض میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ آیت نمبر 100۔ اور ہم دوزخ کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ آیت نمبر 101۔ جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ آیت نمبر 102۔ پھر کافر کیا خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی بنایا ہے۔ آیت نمبر 103۔ کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں؟ آیت نمبر 104۔ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 105۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کے روبرو جانے کا انکار کیا ہے، پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 106۔ یہ سزا ان کی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا تھا۔ آیت نمبر 107۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ آیت نمبر 108۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنی نہ چاہیں گے۔ آیت نمبر 109۔ کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لائیں۔ آیت نمبر 110۔ کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔